الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا خاص عمل وہ روزہ ہے، اور روزہ ہمیں اپنی عام زندگی کو صحیح نظم و ضبط کے ساتھ گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور بیوی سے ملاقات سے دور رہنے کا۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں پر غور کریں تو ہمیں یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ تینوں چیزیں عام زندگی میں انسان کے لیے حلال ہیں۔ انسان کے لیے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، انسان شادی شدہ ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ حلال ہے، لیکن رمضان میں یہ تینوں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ گویا ہمیں یہ بتانا ہے اور سکھانا ہے کہ جب یہ تینوں حلال چیزیں رمضان المبارک میں حرام ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے ان چیزوں سے کس قدر دور رہنا ضروری ہے جو عام زندگی میں بھی حرام ہے۔ ہم دیکھیں کہ غیبت یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے، رشوت لینا، سود کھانا، ایک دوسرے کے خلاف چوی گوئیاں کرنا، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو منکرات میں ہیں اور برائیوں میں شامل ہیں، وہ عام زندگی میں بھی حرام ہیں، تو رمضان المبارک میں یہ چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیں عام زندگی میں گویا ایک سچا پکا مسلمان بننے کا روزے کے اس پروسیجر سے گزار کر سکھایا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدمی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے جبکہ اس نے رمضان کو پورے اصول و ضوابط کے ساتھ گزارا ہو۔ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور رشتہ ہے، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے یہ نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جو رمضان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے، خود انسان اس کا تجربہ بھی کرتا ہے کہ عام دن میں وہ قرآن مجید کو چھو کر نہیں دیکھتا، اور رمضان المبارک میں وہ کئی پاروں کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ساری دنیا میں جتنا قرآن مجید رمضان میں پڑھا جاتا ہے پورا سال بھی نہیں پڑھا جاتا ہوگا۔ ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، محلے پڑوس کے بہت سارے گھروں میں، مہمان خانوں میں، میدانوں میں، دکانوں میں تراویح ہو رہی ہے اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، رشتہ ناتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے علاوہ بھی کئی مشترک خصوصیات ہیں جو رمضان کی بھی ہیں اور قرآن مجید کی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا تو اس کا فائدہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا روزے سے تقوی پیدا ہو رہا ہے اور متقیوں کو قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ دوسری اہم اور بنیادی خصوصیت رمضان کی اور قرآن مجید کی ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مناجات میں چونکہ مشغول ہوتا ہے
تو گویا اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے نتیجے میں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے عنوان سے یہ بات ارشاد فرمائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں انا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں. روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اس سے زیادہ قرب تو کسی دوسرے عمل میں انسان کو گویا ملتا ہی نہیں ہے. تیسری بات جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے رمضان میں اور قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں روز قیامت سفارش کریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ. حدیث کا ترجمہ ہے کہ قرآن کریم اور روزہ، یہ دونوں روز قیامت اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہش پوری کرنے سے روکا تھا، اس آدمی کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے. اور روزہ بھی قرآن کریم کہے گا اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات میں سونے سے دور رکھا تھا، یہ میری تلاوت میں مشغول رہا تھا، آپ اس آدمی کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے. حضور کا فرمان ہے کہ دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ دونوں کے درمیان بہت ہی گہری مشترک خصوصیات ہیں. ان تمام تر باتوں سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں اور قرآن کریم میں گویا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم ملزوم ہے. پورے سال ہم تراویح نہیں پڑھتے ہیں، صرف رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں بطور خاص قرآن مجید ہی پڑھا جاتا ہے. اگر ہم رمضان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں رمضان کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے چاق و چوبند ہو کر رمضان میں بطور خاص قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم فرماتے تھے. بہت مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں حضور کے دریائے سخاوت میں گویا طوفان آ جاتا تھا اور آپ رمضان میں اور زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سے پہلے والے رمضان میں آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کریم کا کتنا گہرا رشتہ اور رابطہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد تھے، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی رمضان میں تلاوت کا جذبہ مؤثر ہوتا تھا اور تلاوت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی. وہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے بطور خاص رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہم فضائل اعمال کا جو فضائل قرآن والا حصہ ہے اس میں ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اور ہم صحابہ اکرام کے بعد تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے گویا رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے خالص کر لیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا، سب جانتے ہیں. ہم مسائل میں ان کے مسلک پر عمل بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کتنے بڑے امام گزرے ہیں. ان دونوں کے بارے میں کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے. ایک دن میں فرماتے تھے اور ایک رات میں فرماتے تھے. امام مالک بہت مشہور نام ہے فقہا میں،
وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی دوسری دینی مصروفیات چھوڑ کر قرآن مجید کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے. ان کی مصروفیات دنیاوی نہیں ہوتی تھی، ان کی مصروفیات اور مشغولیات وہ دینی ہی ہوتی تھی. وہ رمضان کے علاوہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کے بارے میں واقف کراتے تھے. لیکن جب رمضان آتا تو وہ اپنی حدیث کی مشغولیات جو کہ دینی مشغولیات میں شامل ہیں ان کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن مجید کو دیا کرتے تھے. اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بطور خاص اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں اور گزرے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. ان کی فضائل اعمال بڑی مشہور ہے اور بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں روزانہ 10 پارے پڑھ جایا کرتے تھے. ان کا سفر شروع ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی اور وہ پورے سفر میں جہاں بھی ذرا فرصت ملتی اپنی تلاوت کو شروع فرما دیا کرتے تھے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جو آدمی 10 پارے پڑھ رہا ہو وہ رمضان میں کس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں بھی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. درمیان میں ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، تراویح کی فکر ہوئی تو حافظ کی تلاش شروع ہوئی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن مجید کا حافظ ہو. اس زمانے میں قرآن مجید حفظ کرنے کا اتنا زیادہ ماحول بھی نہیں تھا تو قرآن کریم سننا تھا. تراویح میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ 1 پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں اسے سنایا کرتے تھے. اس طرح 30 دنوں میں 30 پارے سنائے اور وہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہو گئے. امام ربانی شیخ المشائخ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے بارے میں ان کے مریدین نے یہ احوال بتائے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھ کر تو بہت سارے لوگوں کو ترس آتا تھا. رمضان المبارک میں تقریباً 70 سال کی عمر ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات نوافل میں روزہ کھولنے کے بعد مغرب کے بعد نوافل میں کم از کم 2 پارے تلاوت کرتے، پھر پورے خضوع کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے اور پھر تہجد میں کئی پارے پڑھا کرتے تھے. پھر فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے اور کچھ آرام فرماتے. پھر اس کے بعد یہی سلسلہ روزانہ جاری رہا کرتا تھا. اس کے علاوہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا شب علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ وہ مشہور نام ہیں کہ جن کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ اور رابطہ تھا. آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں اپنے کاروبار کو بھی آگے پیچھے کرتے ہیں، اپنے دوسرے پروگرام کو بھی آگے پیچھے کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عام زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار. کہ 2 آدمی صرف ایسے ہیں جن پر رشک کیا جانا چاہیے، جن کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ آدمی کمال کے ہیں. ہم رشک کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو وہ آدمی جس کے پاس دھن دولت ہو، جس کے پاس لگژری گاڑیاں ہو، جس کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو، یا یہ کہ جس کے پاس سیاسی رسوخ ہو. ہم ایسے آدمی کو دیکھ کر ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں 2 ہی آدمی ایسے ہیں کہ جن پر رشک کرنا چاہیے اور جن جیسا بننے کی انسان کو خواہش رکھنی چاہیے. ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہو اور وہ صبح شام قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو. اور دوسرا وہ آدمی
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ مال خرچ کرنے میں مشغول رہتا ہو۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم رمضان میں تو سیریس ہوتے ہیں، تھوڑے بہت حساس ہوتے ہیں کہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اتنی زیادہ اوپر قرآن مجید کو رکھ دیتے ہیں اور تاکوں میں اتنی اچھی طرح سجا دیتے ہیں کہ پھر پورے سال اٹھانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ ہم سب اس بات کا اپنے آپ سے سوال کر کے جواب مانگ سکتے ہیں اور ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ عام زندگی میں رمضان المبارک کے علاوہ کتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ حالانکہ رمضان کے لیے ہی صرف قرآن نہیں ہے، زندگی کے ہر لمحے اور موڑ کے لیے قرآن کریم رہنما ہے اور بابرکت کتاب ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے سوالات اور شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ سوتے ہوئے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، لیکن اگر ان کی ہم عام زندگی دیکھیں تو قرآن مجید سے وہ اتنا دور ہیں کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں، 30 40 سال 50 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہ تو اتنی ہمت کر سکے نہ اتنی کوشش کر سکے کہ وہ قرآن مجید سیکھ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں جب آدمی جس میدان کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس آدمی کے ماہرین کے پاس جا کر کام سیکھتا ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کے بارے میں کس قدر بے فکرے ہیں، ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، لیکن زبان یار من ترکی سومن ترکی نبی نانم، میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے، میں ترکی جانتا نہیں ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے ہم صحابہ اکرام کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نماز میں رویا کرتے تھے، رمضان تلاوت کے دوران نماز میں تلاوت کرتے ہوئے رویا کرتے تھے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا مطلب اور مفہوم سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہاں جہنم کے سخت عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اختیاری طور پر رونے لگتے تھے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو خوش الہانے کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں۔ ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے لوگ تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بے ضابطگی کے ساتھ اور بے قاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید اس کے صحیح اصول ضوابط کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، تجوید اور عمدگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جو نہیں جانتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ دوسرا مطالبہ جو قرآن مجید کا ہم سے ہے ہر لمحہ زندگی کے ہر موڑ پر، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں، احکام قرآنی کو ہم اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف الفاظ قرآنی پڑھنا یہ بھی ثواب رکھتا ہے اور یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آدمی قرآن کریم کے الفاظ کی بھی تلاوت کر رہا ہو اور اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہو، تو پھر نور علی نور ہے۔ اور انسان کے پڑھنے میں جو مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی اپنا رنگ نمایاں نظر رکھتا ہے۔ لہذا ہم قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھیں۔ بہت ساری ایسی تفسیریں ہیں جو بطور خاص ایسے ہی لوگوں کے لیے علماء نے لکھی ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں، جن میں بہت مشہور نام ہے معارف القرآن کا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کو بہت آسان انداز میں ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے جو اردو جانتے ہوں۔ لہذا ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں، پھر اس کے ترجمے کو پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے تو ہم ضرور ان لوگوں سے، علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ خود ہی اپنے طور پر اس کا مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے
فوراً ہم پوچھیں، البتہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا جو اثر ہوگا وہ ایک الگ ہی نمایاں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہم سے قرآن مطالبہ بھی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پھیلانے میں اور اس کی اشاعت میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی موقع دیا ہو، ہم قرآن کریم جانتے ہیں تو قرآن مجید سکھا دیں۔ ہم قرآن مجید کے سکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے تو ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ایسے مواقع پر خرچ کریں جہاں قرآن کریم کے تعلق سے محنتیں ہو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کام تو ہر آدمی کرے کہ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی، ہماری بیوی، کوئی ایسا نہ رہے جو قرآن کریم پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ہر آدمی قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، یہ ہماری سب سے پہلی بنیادی اور ایمانی گویا شرط ہے کہ کوئی ایسا ہمارے گھر میں فرد نہ ہو جو قرآن کریم پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اس کا احساس اس وقت بہت ہوتا ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس پر ایصال ثواب کے لیے کوئی قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے ایصال ثواب کا بہت خاص اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جانتے بھی ہیں، ضرورت ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ ایک اہم بات جو رمضان کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حضرت سلمان فارسی اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کا بہت اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ ان 4 اعمال کو کیا جائے۔ ان میں ایک تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، بخشش کا سوال کرنا، یہ ہر لمحہ کس قدر ضروری ہے۔ حضور جو گناہوں سے بخشائے تھے، نبی تو ویسے بھی معصوم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم عام لوگوں کے لیے استغفار کس قدر ضروری ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام ہم جب چاہیں ہم استغفار کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ جنت کا زیادہ سے زیادہ سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا جائے اور پھر جنت الفردوس کا سوال کیا جائے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ ان چاروں چیزوں کو علماء نے ایک جملے میں جمع فرما دیا ہے۔ اگر آدمی اس جملے کو بھی یاد کر لے تو وہ جب چاہے ان چاروں چیزوں کو ایک ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ چاروں عمل اس جملے میں شامل ہیں۔ بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ہم اٹھتے بیٹھتے آفس میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، دکان پر خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، گاہک آ گیا اس کو سامان دے دیا، پھر قرآن مجید کی تلاوت میں لگ گئے یا تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ اور ہم بطور خاص رمضان میں ان چاروں اعمال کو کثرت کے ساتھ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا جو خاص مقصد ہے اور رمضان المبارک کا ہم سے جو مطالبہ ہے اور رمضان کے روزے کا جو فائدہ ہے متقی ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ورنہ قرآن کریم میں حضور کا یہ فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، گویا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری امت کے یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن مجید ہمارے لفظوں پر بھی ہو، ہماری زبان پر بھی ہو، ہماری زندگی میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا